بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی۔ صبر کا پھل۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گویا نرم پتے ہیں اور کانٹا نہ تھا، اب سب کانٹے ہو گئے ہیں، پتا کوئی نہیں رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نادار کا 1 درہم صدقہ کرنا بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کی قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ حقیقت: جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اس نے کہا تو میں نے مان لیا، جب اس نے زور دے کر کہا تو مجھے شک ہوا، اور جب اس نے قسم اٹھائی تو مجھے یقین ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے، جو صرف دل سے کسی کو چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ صبح بخیر زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے۔ جس کو عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہو گئی وہی اللہ کے ہاں افضل ہو گیا۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ صرف اشرف المخلوقات ہی ہے کہ وہ کسی کے دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ گناہ کی نحوست اور نیکی کی برکت۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے،
اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ طلاق دیتی زبانوں کو علم کیسے ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کیسے اکٹھا کرتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں سے ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے۔ اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ اس دنیا میں ہوس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں سب سے مہلک قسم وہ ہے جسے دونوں فریقین آخر تک محبت سمجھتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا اس کے تمام کام سنور جاتے ہیں جس کے تعلق مدینے والے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔